علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آئیے تھوڑی سی روشنی درود پاک کی فضیلت پر ڈال لیتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والوں کا ثواب کیا ہے؟ درود پاک پڑھنے والوں کی فضیلت کیا ہے؟ درود پاک پڑھنے والوں کو ملتا کیا ہے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ گر ہیں، صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب میرے نبی صحابہ کی جماعت میں جلوہ گر ہوتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے ستاروں کی انجمن میں چاند نکل آیا ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے آقا کی شان کا عالم یہ تھا کہ اگر میرے سرکار مسکرا دیتے تھے تو جناب والا کائنات مسکراتی تھی، اگر میرے سرکار غمزدہ ہو جاتے تھے تو کائنات غمزدہ ہو جاتی تھی۔ میرے آقا کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر جلوہ گر ہے، صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ سنو سنو، ابھی ابھی میرے پاس حضرت جبریل آئے۔ جبریل کس فرشتے کا نام ہے؟ جبریل فرشتہ وہ ہے جو تمام فرشتوں کا سردار ہے، جس کو پروردگار عالم نے 6000 پر عطا کیے، اور ایک پر کی لمبائی اور چوڑائی کا عالم یہ ہے کہ اگر ایک پر حضرت جبریل اپنا پھیلا دیں تو آپ کے پروں کے لیے یہ دنیا کم پڑ جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اتنی بڑی شان کا فرشتہ جناب والا سرکار کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، جب کوئی آپ کا امتی آپ پر درود پاک پڑھے گا، جو کوئی آپ کا غلام آپ پر درود پاک پڑھتا ہوگا، یا رسول اللہ، جو آپ کا امتی سچے دل سے آپ پر درود پاک کا ورد کرتا ہوگا، اے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کیا ہو گیا؟ چلو آٹو آیا، کوئی ہوائی جہاز تھوڑا آیا، بیٹھے رہو، درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا قدیمنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جبریل حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، جب کوئی آپ کا غلام آپ پر سچے دل سے درود پاک پڑھتا ہوگا تو یا رسول اللہ، میں اس کے ہاتھ کو پکڑ کر قیامت کے دن پل صراط کو پار کروا دوں گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پل صراط کا معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ اسی پل صراط کے بارے میں جبریل عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ، میں آپ کے اس غلام کو جو آپ پر درود پاک پڑھتا ہوگا اس کے ہاتھ کو پکڑ کر آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، چین کے ساتھ، بڑی آسانی کے ساتھ میں اس کو پل صراط کے پل کو پار کروا دوں گا۔ جناب والا پل صراط کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جہنم کے اوپر ایک راستہ ہے جو بنا ہوا ہے، جہنم کے اوپر ایک پل بنا ہوا ہے۔ پل کو کہتے ہیں صراط، راستے کو کہتے ہیں، یہ راستے کا پل بنا ہوا ہے۔ راستے کا پل کہاں ہے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے۔ اس پل کو جہنم کے اوپر کیوں بنایا گیا؟ آخر کار یہ راستہ جاتا کہاں ہے؟ یہ پل پار کرنے کے بعد انسان جائے گا کہاں؟ پل صراط کو جب پار کر لے گا تو انسان پہنچے گا کہاں؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں، یہ پل جو ہے جو جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے، اس پل کو خالق کائنات نے جنت میں جانے کے لیے بنایا ہے۔ تو پتہ چلا جنت میں وہی جائے گا جو پل صراط کے پل کو پار کر لے گا۔ تو جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے، جہنم کو عبور کر کے جنت میں جانا ہوگا، جہنم کو پار کر کے جنت میں جانا ہوگا۔ اب جہنم کو پار کون کرے گا؟ جہنم کو کون عبور کرے گا؟ پل صراط کے پل پر کون چل کر کے گزرے گا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کا دن 50,000 برس کا ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب ایک گنہگار پل صراط سے گزرے گا تو حضرات محترم اپنے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی گندگی کی وجہ سے یہ کٹ کٹ کر اسی
पुल सिरात से जनाबे वाला जहन्नम में गिर जाएगा, क्योंकि ये पुल, ये रास्ता कोई आम रास्ते की तरह नहीं है। ये रास्ता बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज होगा, जिसको नेकोकार यानी नेक अमल करने वाला ही पार कर पाएगा। गुनाहगार इसकी तेज धार से कट कट करके जहन्नम में गिर जाएगा। पता चला पुल सिरात को कौन पार करेगा? जो नेकोकार होगा, जिसने दुनिया में नमाजों को पढ़ा होगा, जिसने दुनिया में रोजों को रखा होगा, जिसने दुनिया में वालिदैन की खिदमत की होगी, जिसने दुनिया में पड़ोसियों के साथ हुस्न सुलूक किया होगा, जिसने अपने छोटों पर शफकत की होगी, जिसने अपने बड़ों का अदब किया होगा, जिसने परवरदिगार की बारगाह में अपनी जबीन को झुकाकर, अपने सर को सजदे में रखकर, अपने गुनाहों पर नादिम व शर्मसार होकर, आंसू बहाकर रब की बारगाह में तौबा इस्तगफार की होगी। खालिक के कायनात इरशाद फरमाता है, जब बंदा गुनाह करने के बाद शर्मसार होकर मेरी बारगाह में चंद आंसू बहाकर मुझसे तौबा करता है, तो मेरी इज्जत व जलाल की कसम, मैं उसकी तौबा को कबूल फरमाकर उसके गुनाहों को माफ फरमा देता हूं। मगर हम गुनाह पर गुनाह करते हैं, मगर तौबा करने की तरफ हमें तौफीक नहीं होती। अब मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आका ने इरशाद फरमाया, जन्नत में वही जा सकेगा जो जहन्नम पर बने पुल सिरात को पार कर सकेगा। अब मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, उसी पुल के बारे में आका ने इरशाद, जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आपके उस गुलाम को उसका हाथ पकड़कर पुल सिरात को पार करवा दूंगा जो आप पर दरूद पाक पढ़ता होगा। अब आप अंदाजा लगाएं कि जब दरूद पाक की फजीलत ये है, तो फिर नमाज की फजीलत कितनी बड़ी होगी। है? मगर दरूद पाक वो अमल है जिसे अल्लाह तबारक व तआला भी अपने महबूब पर अपनी हैसियत, यानी जो अल्लाह तबारक व तआला का मकाम है, उस मकाम की हैसियत से अपने महबूब पर दरूद पाक पढ़ता है। दरूद पाक वो अमल है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, नमाज देखिए हम पढ़ते हैं मगर खुदा नहीं पढ़ता। नमाज हम पर फर्ज है, रोजे हम पर फर्ज है, मगर खुदा पर नहीं। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं नमाज मैं भी पढ़ता हूं, तुम भी नमाज पढ़ो, मगर दरूद पाक के बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मैं भी अपने महबूब पर दरूद पढ़ता हूँ और मेरे फरिश्ते भी पढ़ते हैं, और ईमान वालों तुम भी खूब दरूद सलाम पढ़ो, तुम भी खूब दरूद सलाम पढ़ो। अब मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आका ने इरशाद फरमाया, जिब्रील आए मेरी बारगाह में, अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपका जो गुलाम आप पर दरूद पाक पड़ेगा, उसके हाथ को पकड़कर पुल सिरात को पार करवा दूंगा। आका इरशाद फरमाते हैं, ये कहकर जिब्रील जाने लगे। क्या? जिब्रील जाने लगे। जिब्रील परवाज करने ही वाले थे कि एक और बड़ा फरिश्ता मेरी बारगाह में आ गया, जिनका नाम हजरत मीकाईल है। जनाबे वाला आका इरशाद फरमाते हैं, मीकाईल आकर के मेरी बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपका जो गुलाम आप पर दरूद पाक पढ़ता होगा, जो आपका उम्मती आप पर सच्चे दिल से दरूद पाक पढ़ता होगा, या रसूल अल्लाह, कयामत के दिन जब वो प्यासा होगा, उसको कहीं पानी मयस्सर नहीं होगा, उसको कहीं पानी नहीं मिल रहा होगा, उसकी जबान सूख कर कांटा हो चुकी होगी, या रसूल अल्लाह, ऐसे आलम में कयामत के दिन मैं आपके हौज़े कौसर से उसको एक ऐसा जाम पिलाऊंगा कि वो सैराब हो जाएगा और फिर कभी उसको प्यास नहीं लगेगी, फिर कभी उसको प्यास नहीं लगेगी। ये किस चीज की बरकत है? ये दरूद पाक की बरकत है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आका इरशाद फरमाते हैं, ये अर्ज करने के बाद मीकाईल मेरी बारगाह से जाने लगे। अभी मीकाईल ने परवाज ही की थी कि एक और बड़ा फरिश्ता जिनका नाम हजरत इसराफील है, इसराफील मेरी बारगाह में आकर के हाजिर हो गए और हाजिर होकर के अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जब आपका कोई उम्मती आप पर दरूद पाक पढ़ता होगा, आपका जो उम्मती आप पर सच्चे
زندگی سے درود پاک پڑھتا ہوگا، آپ کا جو امتی آپ کی ذات پاک پر درود پاک پڑھتا ہوگا، یا رسول اللہ قیامت کے دن میں اس کی بخشش و مغفرت کے لیے اپنے سر کو بارگاہ رب العزت میں رکھ دوں گا، اور یا رسول اللہ جب تک میں اپنے سر کو رب کی بارگاہ سے نہیں اٹھاؤں گا، جب تک خالق کائنات اس کی بخشش و مغفرت نہ فرما دے گا، اس کی بخشش و مغفرت نہ فرما دے گا۔ لہذا درود پاک ہماری بخشش و نجات کا باعث بن جائے گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، المختصر میں بتانا چاہتا ہوں، ایک بات میں بتا رہا ہوں کہ پروردگار عالم کے پیارے محبوب آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی میکائیل جانا کی چاہتے تھے، میکائیل نے پرواز ہی کی تھی کہ ایک اور بڑا فرشتہ جن کا نام حضرت اسرائیل ہے وہ میری بارگاہ میں آ گئے اور آ کر کے عرض کی یا رسول اللہ جب کوئی آپ کا امتی درود پاک پڑھے گا، یا رسول اللہ جو آپ کا امتی آپ پر درود پاک کے تحفے بھیجتا ہوگا، آپ پر درود پاک کے نذرانے بھیجتا ہوگا، یا رسول اللہ میں اس کی روح کو اتنی آسانی سے نکالوں گا، میں اس کی روح کو اتنی آسانی سے قبض کروں گا۔ حضرات روح کا معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ جناب والا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندے کی روح کو نکالی جاتی ہے، جناب والا بندے کی روح کو نکالا جاتا ہے تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں مومن کی روح اس طرح نکالی جاتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے، حضرات پتہ بھی نہیں چلتا۔ جناب والا تو آقا ارشاد فرماتے ہیں گناہگار فاسق و فجار کی روح اس طرح سے نکالی جاتی ہے کہ جس طرح سے ایک بیری کے درخت پر ریشمین دوپٹے کو ڈال کر کھینچا جائے تو اس کے دھاگے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، یعنی وہ کانٹوں میں ہلک جاتا ہے، آپ کے ہاتھ میں واپس نہیں آتا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب روح نکالنے والے فرشتے روح کو نکالتے ہیں تو گناہگار کا جسم اس طرح سے ٹوٹ جاتا ہے جیسے ایک ریشمی دوپٹہ پھٹ پر تار تار ہو جاتا ہے۔ پروردگار ہمیں روح کی سختی سے محفوظ و مامون فرمائے۔ اب میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت ہے، آپ درود پاک پڑھیں گے تو یہ فائدے انشاءاللہ 101% آپ کو ضرور حاصل ہوں گے۔ اب میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ ابرار بھائی کی والدہ ختم ہوئی، ماں کے تعلق سے ایک واقعہ اور سماعت کر لیں، میں اپنی بات کو ختم کروں گا کیونکہ ہمارے بلاد خان حضرات بیٹھے ہیں۔ ماشاء اللہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ امام صاحب کو ختم کر دیں، ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ میں بات کرتا رہا تو بات بڑھتی رہے گی، اور آپ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا، کیونکہ سردی کا ٹائم ہے، ہمیں آپ کا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنا بھی خیال رکھنا ہے، اور خیال رکھنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے۔ ہم پوری رات یوں ہی سلسلہ چلاتے رہیں اور فجر کی نماز نہ پڑھیں تو فائدہ کیا ہوگا؟ اس محفل کا فائدہ یہی ہے، اس محفل کا فائدہ تبھی ہوگا جب یہاں سے ہم ایک سبق لے کر اٹھیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، کل سے انشاءاللہ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اب نمازی کیا کہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آقا ارشاد فرماتے ہیں بندہ انتقال کر گیا، اس کو قبر میں دفنا دیا گیا، لوگ واپس آ گئے۔ اب میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بے نمازی ہوگا، جو بے نمازی ہوگا، آقا نے ارشاد فرمایا اس کی قبر میں پروردگار اس پر ایسے 99 سانپوں کو مسلط کر دے گا جن کی طاقت و پاور کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ ایک دفعہ کسی بلند پہاڑ پر اپنا ڈنک مار دیں تو وہ اس کی ضرب کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جائے، اور اگر وہ سانپ دنیا میں پھونک مار دے تو انسان اس کی گرمی سے جل کر مر جائیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آقا ارشاد فرماتے ہیں بے نمازی کی قبر میں پروردگار عالم ایسے 99 سانپ مسلط فرما دے گا، اور یہ سانپوں کا عمل کیا ہوگا؟
इन सांपों का काम क्या होगा? आका इरशाद फरमाते हैं अगर उसने फजर की नमाज नहीं पढ़ी होगी तो ये सांप उसको फजर से लेकर ज़ोहर तक डसते रहेंगे। अगर उसने ज़ोहर की नमाज नहीं पढ़ी होगी तो ज़ोहर से लेकर असर तक डसते रहेंगे। असर की नमाज नहीं पढ़ी होगी तो असर से लेकर मगरिब तक डसते रहेंगे। मगरिब की नमाज नहीं पढ़ी होगी तो मगरिब से लेकर ईशा तक डसते रहेंगे। और फजर की नमाज, ईशा की नमाज नहीं पढ़ी होगी तो ईशा से लेकर फजर तक डसते रहेंगे। अब आप अंदाजा लगाएं कि अगर एक बिच्छू काट ले, खुदा बिच्छू के काटने से हम सबको महफूज व मामून फरमाए, मगर खुदा ना करे किसी ने बिच्छू को काट लिया हो तो उसकी तकलीफ बस वही बता सकता है। जब एक बिच्छू के काटने की तकलीफ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते तो ऐसे सांपों का डसना हम कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? तो खुदा के लिए नमाजी बन जाओ, इंशाअल्लाह हम कब्र के अजाब से महफूज हो जाएंगे। ये बेनमाजी का हाल होगा। अब मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, नमाजी का हाल क्या होगा? जनाबे वाला आका इरशाद फरमाते हैं नमाजी की कब्र में फरिश्ते आएंगे, जनाबे वाला उसको जगाएंगे, उसको उठाएंगे, उससे सवालात करने के लिए। मगर हदीस पाक के अंदर आता है जब बंदा कब्र में दफन कर दिया जाता है, जब फरिश्ते आकर उसको उठाते हैं, उसके अंदर फिर रूह को दाखिल करते हैं, तो हजरात हर मरने वाले को, हर कब्र वाले को असर का वक्त मालूम होता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि सूरज डूब रहा है। क्या हो रहा है? सूरज डूब रहा है। असर और मगरिब के दरमियान का वक्त उसको महसूस होता है और उसको लगता है कि सूरज डूब रहा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, फरिश्ते आएंगे, इसको जगाएंगे सवालात करने के लिए। जब ये उठेगा, ये देखेगा सूरज डूब रहा है, सूरज गुरूब हो रहा है, और फरिश्तों से कहेगा ऐ फरिश्तों पूछते क्या हो? जो कुछ तुम्हें पूछना है बाद में पूछ लेना, अभी नमाज का वक्त हो रहा है, सूरज डूबने के लिए तैयार है, मेरी असर की नमाज छूट जाएगी, पहले मुझको नमाज अदा कर लेने दो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होगा, रब की बारगाह में फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला क्या करें? तो परवरदिगार इरशाद फरमाएगा ऐ फरिश्तों पूछते क्या हो? अरे देखते नहीं मेरा बंदा मेरा कितना फरमाबरदार है, आज भी नमाज छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये कब्र में भी नमाज पढ़ रहा है, लिहाजा आवाज आएगी इसकी कब्र में जन्नत का बिछौना बिछा दिया जाए, इसकी कब्र में जन्नत का बिछौना बिछा दिया जाए। अब मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब ये नमाज से फारिग होगा तो उस बिछौने पर, उस बिस्तर पर देखेगा कि दुल्हन बैठी हुई है। क्या बैठी हुई है? दुल्हन। कब्र में दुल्हन कहां से आ गई है? कब्र में दुल्हन कहां से आ गई? मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, नमाज से फारिग होगा तो जनाबे वाला कब्र में देखेगा उसी बिस्तर पर जो परवरदिगार आलम के हुक्म के मुताबिक इसकी कब्र में जन्नत का बिस्तर बिछा दिया गया है, उस पर दुल्हन बैठी हुई है। हजरात ये नमाज पढ़कर आएगा तो पूछेगा बताओ तुम कौन हो? हजरात मोहतरम बताओ तुम कौन हो? तो ये कहेगी मैं तेरी नमाज हूं। क्या? मैं तेरी नमाज हूं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, नमाज कहेगी ऐ नमाजी खुश हो जा, गम मत कर, गमज़दा मत हो, खौफ मत खा, परवरदिगार आलम ने कब्र के अंदर मुझे तेरा दिल बहलाने के लिए भेज दिया है। जब तू दुनिया में था मेरे लिए, मेरी हिफाजत के लिए, मुझको पढ़ने के लिए तूने अपनी बीवी को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा, अपने कारोबार को छोड़ा, अपनी जमीन और जायदाद की परवाह ना करते हुए पहले मेरी हिफाजत की, पहले मेरी मुहाफिजत की। आज खालिक के कायनात ने जब कब्र के अंदर तू अकेला है तो तेरा दिल बहलाने के लिए नमाज को दुल्हन की शक्ल में बनाकर तेरा दिल बहलाने के लिए भेज दिया है। अब कयामत तक मैं तेरा दिल बहलाती रहूंगी। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कब्र में अगर किसी का साथ चाहते हो तो नमाज पढ़नी होगी, नमाज पढ़नी होगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, नमाज मुसलमान की पहचान है, नमाज दीन की पहचान है, नमाज दीन की जान है, नमाज मुसलमान की शान है, नमाज जज्बे ईमान है। अगर तुम नमाजी बन गए तो इंशाअल्लाह दूसरी कौमों पर भी बहुत गहरा असर होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज मामलात बहुत ख़राब हैं, हालात बहुत ख़राब हैं। परवरदिगार मुसलमानों की इबादत गाहों की गैब से हिफाजत फरमाए।
اب میں بتا رہا تھا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ نمازی قبر میں، جنت کی بہاروں میں، جنت کی ہواؤں میں، جنت کے بستر میں، جنت کے لباس میں، جنتی کھانے اس کی قبر میں ہوں گے، اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، یہ جنت کا نظارہ کرتا رہے گا، اس کی قبر کو تا حد نظر کشادہ کر دیا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ کا گھر 1 بیگھے میں ہو سکتا ہے، کسی راجا کا محل 50 بیگھے میں ہو سکتا ہے، مگر مرنے والا قبر میں مومن بن کر جاتا ہے، قبر میں ایمان کے ساتھ جاتا ہے، قبر میں ایمان کی حالت میں جاتا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کی قبر کو تا حد نظر کا مطلب ہے جہاں تک نظر جاتی ہے، جہاں تک نظر پہنچتی ہے، وہاں تک خالق کائنات اس کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل فرما دیتا ہے، جنت کے باغ میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جو بے ایمان قبر کے اندر جاتا ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کی قبر کو جہنم کا گڈھا بنا دیا جاتا ہے۔ تو پروردگار ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دیکھتے ہیں کہ ماں کی شان کیا ہے، ماں کی شان کیا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں النظر الی الوجہ والدی عبادت، والدین کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، والدین کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی نوجوان بیٹا ہو یا بیٹی دن میں 1 مرتبہ محبت کی نگاہ سے اپنے والدین کا چہرہ دیکھ لے تو خالق کائنات اس کو 1 حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے، 1 حج مقبول کا ثواب۔ ہم 10 لاکھ روپے خرچ کر کے حج کریں، اس کے قبول ہونے یا نہ ہونے میں شک ہو سکتا ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مگر جس کے بارے میں آقا نے ارشاد فرما دیا حج مقبول، یعنی وہ حج مقبول ہوگا ہی، حج مقبول کا ثواب ملے گا ہی، کیونکہ سرکار کا فرمان ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آقا نے ارشاد فرمایا 1 حج مقبول کا ثواب اس کو پروردگار عالم عطا فرماتا ہے۔ اب صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، مسجد نبوی ہے، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک اور صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ اگر کوئی نوجوان 1 دن میں اپنے والدین کا چہرہ 100 مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھے گا تو کیا پروردگار اس کو 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرما دے گا؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے کارخانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اے میرے صحابی، اے میرے جانثار، اے میرے وفادار، جب کوئی میرا امتی غلام اپنے ماں باپ کا چہرہ 100 مرتبہ محبت کی نگاہ سے 1 دن میں دیکھے گا تو خالق کائنات اس کو 100 ہی حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ماں باپ کی شان ہے، جب ماں باپ کی شان کا مرتبہ یہ ہے تو پھر رسول پاک کی شان کا مرتبہ کیا ہوگا؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماں کی دعاؤں سے، باپ کی دعاؤں سے قسمت بدل جاتی ہے، دنیا بھی بدل جاتی ہے، آخرت بھی بدل جاتی ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ اسی لیے آقا نے ارشاد فرمایا اپنے والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرو، اور خالق کائنات نے بھی قرآن میں ارشاد فرمایا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اپنے والدین کے سامنے اونچی زبان میں بات مت کرو، اونچی آواز میں بات مت کرو، اپنے والدین کو اف تک نہ کہو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ اف کی آواز دوسرے انسان کو پہنچ پانا بڑے مشکل ہوتا ہے، لیکن قرآن میں پروردگار نے ارشاد فرمایا اپنے والدین کو اف تک بھی مت کہنا۔ کیا مت کہنا؟ اف تک بھی مت کہنا۔ اب میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ماں باپ کی شان کیا ہے، ماں باپ کی دعا میں کتنا اثر ہوتا ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ خواجہ ہند کے راجہ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں، استاذ زمن فرماتے ہیں کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، اور ارادے روز بنتے ہیں مگر پھر ٹوٹ جاتے ہیں، وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ ہم بھی بہت دنوں سے جانے کی تمنا کر رہے ہیں مگر جا نہیں پا رہے ہیں، خواجہ بھی بلا نہیں رہے ہیں۔ دعا کرو پروردگار ہم سب کو خواجہ کے دربار کی حاضری نصیب فرمائے۔ اب میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، خواجہ ہند کے راجہ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ محلے میں ایک نوجوان تھا، وہ مر گیا۔ کسی نے اس کو خواب میں دیکھا
کہ بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ تو اس نوجوان نے کہا میاں پوچھتے کیا ہو؟ پروردگار عالم نے میری بخشش و مغفرت فرما کر مجھ کو جنت میں حاجیوں کی صف میں جگہ عطا فرما دی۔ حاجیوں کا بہت بڑا مقام ہے، میں بتاؤں گا نہیں، ابھی ٹائم زیادہ ہو رہا۔ حاجیوں کی صف میں جگہ عطا فرما دی۔ اس خواب میں دیکھنے والے نے پوچھا بھائی تیرا عمل تو اتنا نیک نہیں تھا، تو نمازی بھی نہیں تھا، تو روزے دار بھی نہیں تھا، تو قرآن کا قاری بھی نہیں تھا، حافظ قرآن بھی نہیں تھا، عالم دین بھی نہیں تھا، لیکن مرنے کے بعد پروردگار نے تیری بخشش و مغفرت فرما دی، کس وجہ سے؟ کہا کہ ایک عمل کام آ گیا۔ کیا کہا؟ ایک عمل کام آ گیا۔ اس نے پوچھا بتا تو صحیح وہ کون سا عمل تھا؟ اب سنو، ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک کرنے کا صلہ کیا ملتا ہے۔ اب میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس نوجوان نے کہا اے پوچھنے والے سن، جب بھی میں اپنے گھر سے باہر نکلتا تھا میرا عمل تو اتنا نیکوکار نہیں تھا، میرا عمل تو اتنا بڑا اچھا نہیں تھا، میں اتنا بڑا نمازی بھی نہیں تھا، میں زکاتی بھی نہیں تھا، میں روزے دار بھی نہیں تھا، میں بڑا گناہگار فاسق و فجار تھا، لیکن ایک عمل میرے پاس ایسا تھا جس کی وجہ سے پروردگار نے میرے تمام گناہوں کی بخشش و مغفرت فرما دی اور مجھ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔ کہا سن، جب بھی میں اپنے گھر سے باہر نکلتا تھا تو پہلے اپنے ماں کی خدمت میں حاضری دیا کرتا تھا۔ کیا؟ ماں کی خدمت میں حاضری دیا کرتا تھا، یعنی باہر نکلنے سے پہلے اپنی ماں کے پاس جاتا تھا۔ اس نوجوان نے کہا گھر سے قدم باہر نکالتا، گھر سے قدم بعد میں نکالتا تھا، پہلے ماں کی خدمت میں حاضری دیا کرتا تھا۔ جناب والا یہ عرض کرتا ہے کہ میں اپنی ماں سے اجازت لیتا، اپنی ماں کے قدموں کو چومتا اور اپنی ماں کو سلام کر کے گھر سے رخصت ہوتا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ نوجوان کہتا ہے جب میں اپنی ماں کے قدموں کو چومتا اور اپنی ماں کو سلام کرتا تو میری ماں میرے سر پر ہاتھ رکھ کر رب کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی، اے خالق کائنات، میرے بیٹے کا عمل تو نیک نہیں ہے مگر میں اس کے عمل سے بڑی خوش ہوں، میں اس کی اس خدمت سے بڑی خوش ہوں، اے پروردگار جب یہ مر جائے، جب یہ دنیا سے چلا جائے تو اسی عمل کی برکت سے خالق کائنات اس کو جنت میں حاجیوں کی صف میں جگہ عطا فرما دینا۔ لہٰذا ماں کی دعا کام آ گئی ہے اور پروردگار نے مجھ کو جنت میں حاجیوں کی صف میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا ہے۔ ماں کی دعا اور باپ کی دعا بھی بڑی مرتبے والی ہوتی ہے، کیونکہ آقا ارشاد فرماتے ہیں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسی بنی اسرائیل کے نبیوں کی دعا ان کی امت کے حق میں ہے۔ آگے بات سمجھ؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ماں باپ کی بد دعا میں بھی بڑا اثر ہے اور ماں باپ کی دعا میں بھی بڑا اثر ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو اپنے والدین کی خدمتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حقیقت سامنے ہو تو اداکاری نہیں چلتی، خدا کے سامنے بندوں کی مکاری نہیں چلتی، تمہارا دبدبہ تو بس تمہاری زندگی تک ہے، کسی کی قبر کے اندر زمینداری نہیں چلتی۔ اور شاعر کہتا ہے کہ دارا مزے میں ہے نہ سکندر مزے میں ہے، سرکار دو عالم کا قلندر مزے میں ہے، گستاخ مصطفیٰ پہ مسلط عذاب ہے، عاشق نبی کا قبر کے اندر مزے میں ہے۔ اور ایک شاعر کہتا ہے کہ کون کہتا ہے کہ غیروں کو ٹال دیتا ہے، سبھی کو آمنہ بی بی کا لال دیتا ہے، نبی کے نام میں نہ جانے کس قدر ہے اثر، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ اور ایک شاعر کہتا ہے کہ خیال طیبہ ہمیں بے قرار کرتا ہے، نبی کے حکم کا دل انتظار کرتا ہے، کوئی کرے نہ کرے ذکر شافع محشر، نبی کا ذکر تو پروردگار کرتا ہے۔ پروردگار قبول فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ۔ بڑو
تو بشر جہاں سے